پورس اینڈ ہز ایلیفینٹ. یہ جو پوئم ہے یہ میری ڈوبسن نے لکھی ہے. پورس اینڈ ہز ایلیفینٹ، پورس اور اس کا ہاتھی. This ballad gives an account of an elephant that saved the life of its wounded master on the battlefield. This ballad، یہ جو بیلڈ ہے، بیلڈ کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ کہانی جو رہیدم کی شکل میں ہمارے پاس ہو، پوئم کی شکل میں، جس کے جو رائمنگ ورڈز ہیں وہ سیم ہوں، اسے بیلڈ کہا جاتا ہے. تو ہمارے پاس یہ بیلڈ جو ہے یہ gives an account of an elephant that saved the life of its wounded master. یہ اس ایلیفینٹ کے بارے میں ہے جو اپنے زخمی مالک کی جان بچاتا ہے on the battlefield، لڑائی کے میدان میں. The elephant faces death in order to save the life of Porus. تو یہ جو ایلیفینٹ ہے اس کو ڈیتھ فیس کرتا ہے، یہ موت کو فیس کرتا ہے جب یہ جان بچاتا ہے پورس کی، اپنے مالک کی. اٹ شوز ایگزمپلری لائلٹی اینڈ کوریج. یہ ہمیں ایک مثالی وفاداری اور بہادری کے بارے میں دکھاتا ہے. اینیملس لائک دا ایلیفینٹ، جانور جیسے کہ ایلیفینٹ ہے، کین ایکسپریس دیئر ایموشنز، وہ اپنے جذبات دکھاتے ہیں بائی کرائنگ، چلا کر، اور گریسپنگ جسٹ ایز ہیومنز do by expressing themselves in words. ایسے ہی یا تو وہ پکڑ کر یا چلا کر اپنے جذبات جو ہیں وہ دکھاتے ہیں، جیسے کہ انسان جو ہیں یہ اپنے جذبات ورڈز میں ایکسپریس کر کے، الفاظ میں تو اپنے جذبات ظاہر کرتے ہیں. تو اینیملز کیسے کرتے ہیں؟ یا تو یہ چلاتے ہیں یا پکڑتے ہیں. Hear ye a tale of the days gone by. سنو تم ایک کہانی ان گزرے دنوں کی. ڈیز whose recording is short and sad. وہ دن جن کی جو ریکارڈنگ ہے وہ کم ہے اور مختصر ہے. This is a tale that can never die. یہ ایک ایسی کہانی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. ٹولڈ آف a king and his elephant، جو ایک بادشاہ اور اس کے ایلیفینٹ کے بارے میں بتاتی ہے. آؤٹ آن دا پلین ویئر دا واٹرز گو، باہر کھلے میدانوں میں جہاں پہ پانی چلتا ہے. آؤٹ آن دا بینکس آف دا جہلم وائٹ، اور جہلم کے کناروں پہ پورس دا کنگ وینٹ ٹو میٹ ہز فو، پورس بادشاہ اپنے دشمن سے ملنے جاتا ہے. پورس دا کنگ ان ہز بیٹل پرائڈ، پورس جو ہے بادشاہ وہ اپنے جنگ عظیم میں ڈران اپ ہز ایلیفینٹ ان ایرے، اپنے ہاتھیوں کو اب کیا کر رہا ہے؟ ایک لائن میں کھڑا کرتا ہے. اسٹینڈنگ ان اسٹیٹ ان ان بروکن رینج، ایسی لائن، ایسی قطار جو کبھی ٹوٹتی نہیں ہے. وائل الیگزینڈر دا گریٹ فار فرے، جب کہ الیگزینڈر جو گریٹ ہے، الیگزینڈر جو ہے وہ کس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے وہاں؟ اٹیک کے لیے. لیڈ اپ ہز ٹروپس آن دا ادر بینک، اور اپنے ٹروپس کہتے ہیں جب بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں تو اسے ٹروپس کہا جاتا ہے. تو وہ اپنے جو لوگ ہیں ان کو دوسرے کنارے پہ کھڑا کرتا ہے. فائٹس ریج دا فائٹ، بڑی سخت جو ہے لڑائی ہوتی ہے. اٹ واز ہارڈ ٹو ٹیل، یہ بہت مشکل ہے بتانا. واٹ وڈ بی ٹائڈ، کیا ہوتا ہے؟ واٹ وڈ بی ٹائڈ، کیا ہوتا ہے؟ اینڈ دے فاٹ دا مور، اور وہ اور لڑتے ہیں. ٹل فرام ہز ایلیفینٹ سڈن فیل، جب کہ وہ اچانک اپنے ایلیفینٹ سے گر نہیں جاتا. پورس دا کنگ، پورس بادشاہ، ہو واز وونڈیڈ سور، جس کو کہ بہت سخت درد ہوتا ہے، زخم ہوتا ہے جو. دین ڈیڈ دا ایلیفینٹ فیتھفل بیسٹ، اور تب اس کا وہ ایلیفینٹ جو وفادار ہے، جنگلی جانور ہے، وفادار ہے. فار ہز ڈیفینس پلے آ گیلنٹ پارٹ، تو وہ اس کے بچاؤ کے لیے
ایک بہادری کا رول ادا کرتا ہے. اسٹینڈنگ ابو ہم، اس کے اوپر کھڑے ہوئے. لیسٹر دا لیسٹ، کے جیسے کہ وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. ہارم شوڈ ازیل ہم فرام بلو اور ڈارٹ، تاکہ جو نقصان ہے وہ اس کو کسی بھی طرف سے نہ ہو. ٹرمپٹنگ لوڈلی، بہت زیادہ جنگاڑتے ہوئے. ہی ہیلڈ ایٹ بے، وہ دشمنوں کو کنارے پہ رکھتا ہے. فارمین ود ایرو اور اسپیئر اور سارڈ، اور وہ جو آرمی پرسنس ہیں وہ ایرو لیے ہوئے، تیر لیے ہوئے، تلوار لیے ہوئے اور بھالے لیے ہوئے جو کھڑے ہیں. چیلنج دیم آل ٹو اپروچ دیئر پرے، اور وہ ایلیفینٹ ان کو چیلنج کر رہا ہے کہ وہ اپنے شکار جو ہے اس کو اپروچ کریں. ڈیئرڈ دیم ٹو انجور ہز وونڈیڈ لارڈ، ڈیئرڈ دیم، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ان میں ہمت ہے تو وہ اس کے مالک کو نقصان پہنچا کر بتائیں. دین ایٹ دا لاسٹ، تب آخر میں، ود ہز مائٹی ٹرنک، وہ اپنے طاقتور سونڈ سے، لفٹڈ ہم ٹینڈرلی آن ہز ہیڈ، بڑی ہی نرمی سے اپنے مالک کو اپنے سر پہ اٹھاتا ہے. بور ہم ان انکانشیس فینٹنس سنک، اور اسے اس بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر وہاں سے لے جاتا ہے. ویئر ہی کوڈ ریسٹ وداؤٹ فیئر اور ڈریڈ، جہاں پہ وہ بغیر کسی ڈر کے آرام کر سکتا ہے. آہ دیز ڈم تھنگس دیٹ بٹ کرائی اینڈ پینٹ، آہ یہ بے زبان چیز جو صرف چلا سکتی ہے اور ہانپ سکتی ہے. دے ٹو کین لو فار گاڈ میڈ دیم سو، اور یہ بھی پیار کرنے کے لیے ہیں جنہیں خدا نے ایسا بنایا ہے. پورس واز سیوڈ، پورس اب سیو تھا، اسے کوئی خطرہ نہیں تھا. بٹ ہز ایلیفینٹ، لیکن اس کا جو ایلیفینٹ تھا، ڈائیڈ فرام ہز وونڈس، وہ ان زخموں سے مر گیا تھا. دس دا لیجنڈس گو، اور اسی طرح یہ کہانی آگے چلتی ہے.